ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بفضل تعالیٰ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اور اس سے جو لوگ محروم ہیں اس کی محرومی کا اندازہ انہی کو ہے۔ باقی آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ سب سے زیادہ ایک بندے کی توجہ اٹریکشن جو وہ اسی بات پہ ہوتی ہے کہ سارے یار دوست بھی بولتے ہیں ہاں جی بھائی کب خوشی سناؤ گے، اور اسی طرح جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی فرینڈز بھی، ان کے گھر والے بھی سارے یہی بولتے ہیں ہاں بھائی کوئی خوشخبری ہے، کب خوشی سنا رہے ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد سب کی توجہ وہ ایک نئے کپل کی طرف جو ہے وہ سب متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف۔ تو میں ویلکم کروں گا نئے ویورز کو جنہوں نے میری ویڈیو آج دیکھی، فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میرے چینل ہنی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آج ان لوگوں کو اسپیشلی نوجوان طبقہ جتنا بھی ہے ان کو، اور جو شادی شدہ نئے کپلز ہیں ان کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی۔ تو ہم بڑھتے ہیں کہ اپنے چیپٹر کی طرف۔ ایکچولی انسان کی جو مطلب فرٹیلٹی کا، انسان کے آگے پیدائش کا اس طرح سے جو سلسلہ ہے، اس کے پیچھے ایک اللہ پاک نے بہت بہترین، بہت زبردست ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے تحت ہی اللہ پاک نے، خالق کائنات نے سارے نظام کو ترتیب دیا ہے۔ اور اس کو اگر ڈیپلی کبھی موقع ملے آپ لوگوں کو پڑھنے کا تو آپ بڑا انٹرسٹڈ بھی لگے گا، اور اللہ پاک کی قدرتوں کا آپ بھرپور طور پہ شکر بھی ادا کریں گے۔ جو لوگ مطلب شادی شدہ ہیں اور ان کے اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کو یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ کسی بھی اپنی اچھی لیب میں جائیں، اپنے علاقے کی کسی بھی ریلائبل لیب میں جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا سیمن ان کو ڈسچارج کر کے دیں گے۔ سیمن مطلب آپ نے اپنی منی ڈسچارج کر کے دینی ہے۔ جب آپ اپنی منی ڈسچارج کر کے دیں گے تو اس کے بعد لیب سے آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ تو پھر اس میں جو بھی کنڈیشن ہوگی وہ واضح ہوگی، اور وہ سب پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں۔ اس میں دو ٹائپ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں موسٹلی۔ ایک جو ہے وہ کنڈیشن ہے کہ آپ جو ہے وہ اولیگوسپرمیا آپ کا ڈائگنوز ہوتا ہے، اور دوسری کنڈیشن ہے کہ ایزوسپرمیا ڈائگنوز ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں الگ الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کا الگ الگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ ایکچولی انسان کے جسم کے اندر اللہ پاک نے ایک بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جس کو ہم سپرم کہتے ہیں، جن کو عام زبان میں جراثیم کہا جاتا ہے یا کلیے کہا جاتا ہے، لیکن میڈیکل زبان میں ان کو سپرم کہا جاتا ہے۔ اور سپرم ہی جو ہے وہ اس چیز کا مین ایک ذریعہ ہیں کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل کوئی اگر انسان نہیں ہے تو اس میں سپرم کی کمی ہو سکتی ہے، سپرم کا نام بننا ہو سکتا ہے۔ یہ دو وجوہات ہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اولیگوسپرمیا، تو اولیگوسپرمیا میں یہ ہے کہ آپ کے اندر سپرم کی کمی ہے، اور سپرم جو ہے وہ ان کی سٹوریج یا ان کا بننا وہ ہوتا ہے ٹیسٹیز کے اندر، یعنی کہ خصیے جو ہوتے ہیں ان کے اندر سپرم بنتے ہیں، اور وہاں سے وہ پھر ڈیورنگ پروسیس انجیکٹ ہوتے ہیں۔ جب ایجیکولیشن ہوتی ہے ان کی تو پھر وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کے خصیے کے اندر سپرمز جو ہے وہ بن رہے ہیں یا کیوں نہیں بن رہے، اس کے پیچھے
مین جو سٹارٹنگ آپشن ہے اس کی ایک یہ ہے کہ ایکچولی انسان کے دماغ سے ایک آرڈر ملتا ہے، اور اس آرڈر کے تحت ایک ہارمونز جو ہے وہ آپ کے دماغ سے، اس آرڈر کے تحت ایک ہارمونز ٹریول کرتا ہوا آپ کے ٹیسٹیز تک پہنچتا ہے، اور ٹیسٹیز میں آلریڈی ایک ایسا سسٹم اللہ پاک نے بنایا، اور اس میں جا کے اس کو فنکشنل ہونے کا ایک ٹائم ملتا ہے، اور وہاں پہ آپ کے سپرمز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہاں پہ جا کے سپرمز نہیں بنتے یا کم تعداد میں بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹیسٹیز کو جو انوائرمنٹ مل رہا ہے وہ انوائرمنٹ زیادہ ریلائبل نہیں ہے، زیادہ مطلب ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک تو جو لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، کسی ہیٹ والی جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ اگر درجہ حرارت نارمل سے زیادہ ہے، زیادہ درجہ حرارت میں کام کرنے والے لوگ، یا ایسے ممالک میں مثلاً گلف سے ریلیٹڈ جو ممالک ہیں اور ساحل سمندر کے اراؤنڈ اباؤٹ جو کنٹریز، جو سٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ اس طرح کے ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جو گرم ممالک یا گرم ماحول میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کسی معتدل موسم میں، کسی خوشگوار ماحول میں رہ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسے ایشوز کم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ریکارڈ میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو گرم ممالک میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ یہ ایشو زیادہ ہوتا ہے، اور جو ٹھنڈے ممالک میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل بہت کم ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ کسی بھی اچھی لیب میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا سیمن کا سیمپل ڈسچارج کر کے دیں، اور اس کے بعد رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ دونوں صورتوں میں علاج ممکن ہے۔ ایک تو لیگوسپرمیا ہے، سپرمز کم بن رہے ہیں، تو پھر اس کو اس طرح سے آپ کا ڈاکٹر ٹریٹ کرے گا اور انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایزوسپرمیا ہے۔ ایزوسپرمیا میں بھی چانسز ہوتے ہیں۔ ایزوسپرمیا کی بھی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر ہارمونز، آپ کا دماغ جب ہارمونز آپ کے بنا رہا ہے اور ان کو آرڈر کر رہا ہے، وہ آپ کے ٹیسٹیز تک پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو ایسا ماحول نہیں ملتا، یا ایسی وہاں پہ کنڈیشن ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ان کا ورک کرنے کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سپرم ڈیولپ نہیں کر سکتے، سپرم پروڈکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے وہ ایک یہ کاز ہوتی ہے۔ اگر آپ کی رپورٹ میں ایک سپرم بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قابل علاج ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، سپرمز ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں، ملینز۔ اس کی منیمم ویلیوز ہوتی ہے 40 ملینز، اس سے زیادہ ہوتے ہیں، 40 سے لے کر 150 ملینز تک ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی رپورٹ کے اندر ایک سپرم بھی اگر شو ہو رہا ہے تو آج کل چونکہ سائنس نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے تو وہ قابل علاج ہے۔ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، یار یہ ایک سیل ہے، اس سے کیا ہوگا، ایک سپرم سے کیا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ان کو مزید پیچھے سے سپورٹ کر کے، بوسٹ اپ کر کے، اس سسٹم کو جس سسٹم نے یہ بنایا ایک سپرم، اس کو مزید بوسٹ اپ کر کے مزید اس سے اور پروڈکشن کے قابل اسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر بالکل بھی ایک بھی سپرم نہیں ہے آپ کے سیمن کے اندر تو پھر جو ہے وہ مطلب کافی پریشانی والی بات ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ایک میرے یہ جوان جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو ایک یہ پیغام یہ میں دینا ضروری سمجھوں گا کہ خدا را اپنی زندگی کو اچھا گزاریے، صاف ستھرا گزاریے، اپنی زندگی کو گندے کاموں میں اور بری دوستی اور بری محفل اور فضولیات سے خود کو محفوظ رکھیں، صاف ستھرے ماحول میں رہیں، صاف ستھری زندگی گزاریں، اچھی کمپنی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں اپنا۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے کپلز دیکھے ہیں، اللہ جانتا ہے، کہ بیچارے ہاتھوں میں فائلیں پکڑی ہوئی ہیں، بیچ میں رپورٹس ہیں، ڈاکٹر کی پریسکرپشنز ہیں، حکیموں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، لیبز میں جا جا کے اتنے پریشان ہیں کہ بس اسی سرکل میں گھوم گھوم کے جو ہے نا وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، اتنے سٹریس میں رہتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے۔
تو خدا را آپ بچوں سے اسپیشلی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آنے والے فیوچر کو سیو کریں، محفوظ بنائیں اور اپنے آنے والے فیوچر کی حفاظت کریں، اور فیوچر میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نئی زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی کو شاندار گزارنے کے لیے، اچھا گزارنے کے لیے آپ اپنے کمپنی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو بڑی اچھی طرح سے جان اور پرکھ کر جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں، چوائس کریں۔ آپ کی چوائس ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہوں، آپ کو اچھے مشورے دیتے ہوں، اور بالکل بھی فالتو چیزوں میں دھیان نہ دیں، کیونکہ ایک ذات اوپر بھی دیکھ رہی ہے، اور آپ کے آنے والا فیوچر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کا کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ابو ہنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔